اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس مختصر سے سیشن میں تھوڑی سی بات کروں گا امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے بارے میں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے اور وصال کا واقعہ بہت ہی بڑا صدمہ تھا، اور اس کے احوال تاریخ کی کتب میں، سیرت کی کتب میں بیان کیے گئے ہیں۔ بہت سارے لوگ صدمے سے نڈھال ہوئے۔ حضرت عمر جیسے صحابی اپنے حواس کھو بیٹھے اس دوران، جنہوں نے فہم قرآن کا حق ادا کر دیا اور مسلمانوں کو رہنمائی دی، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور اس آیت کے حوالے سے لوگوں کو بتایا کہ ہمارا معبود زندہ ہے، حی و قیوم ہے، اور اللہ کے حبیب اپنے رب کے حکم سے اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس آیت کی سمجھ ہی اس وقت آئی جب اس کا اطلاق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ لیکن یہ سوال پہلے نقطے سے بھی زیادہ اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا کام کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قرب رکھنے والے، اتنے اعلیٰ و عرفہ مقام فضیلت پر فائز سیدنا ابوبکر کیا کر رہے تھے، حضرت عمر کیا کر رہے تھے؟ میرے اندر اللہ پاک نے یہ اعتماد پیدا کیا ہے کہ میں یہ اظہار کروں کہ یہ دونوں چند دیگر صحابہ کے ساتھ مل کے ایک مرکز میں اکٹھے ہو کر سیاست کر رہے تھے۔ یہ لفظ بولنا کتنا مشکل ہے، کیونکہ ہر دوسرا آدمی جو اخلاق میں اچھا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، آج کل سیاست کے لفظ سے چڑ گیا ہے، بدک گیا ہے، اور جس بات کو وہ مکاری، جھوٹ یا بددیانتی کے مصداق سمجھتا ہو اسے سیاسی بات کہتا ہے، حالانکہ یہ صحابہ کی زندگیوں کا مرکز و محور بھی ہے۔ یہ اکابر صحابہ ایک حویلی میں اکٹھے ہو کے اس بات پر مشاورت کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد کون ہے جو مسلمانوں کی امامت کرے گا، کون قیادت کرے گا، اور کوئی بھی نہیں تھا کہ جو جذبات میں آ کر اور ایکسپلائٹ کرنے والے جملے بول کر یہ کہتا کہ اتنے بڑے صدمے کے وقت آپ کو سیاست کی پڑی ہوئی ہے۔ نہیں، وہ دین پر چلنے کے لیے ہمارے لیے رہنما بھی ہیں اور ماڈل بھی ہیں، وہی صحیح کام کر رہے تھے کہ اس امت میں قیادت کا تصور اس واقعے کے اندر بڑا واضح ہو کر سامنے آتا ہے۔ چنانچہ مشاورت ہوئی اور ایک نظام وضع کیا گیا جس کا نام خلافت ہے، اور اس کے نتیجے میں کون منتخب ہوئے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور فوراً اکابر صحابہ نے بیعت کی، اور حضرت ابوبکر نے کھڑے ہو کر اہل مدینہ کے سامنے جو مختصر تقریر فرمائی، میں اگلے چند لمحوں میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو تقریر انہوں نے فرمائی تو یہ حاکم کی حیثیت سے تقریر فرمائی تھی، اور ریاست کے ایک سربراہ کی حیثیت سے تقریر فرمائی تھی، اور اس تقریر میں پہلی بات جو پیش نظر رہنی چاہیے، جس کتاب سے بھی اس کا آپ مطالعہ کریں تو یہ تقریر تفصیلی نہیں ہے، بہت ہی مختصر ہے، لہذا جاننا چاہیے کہ عمل کی قوت موجود ہو اور کریکٹر اور سیرت موجود ہو تو لمبی تقریروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر صحابہ لمبی تقریریں نہیں کرتے تھے، چونکہ وہ ہدایت یافتہ تھے اور ان کا عمل ہی ان کا ترجمان اور گواہ تھا۔ مختصر تقریر کی، حمد و ثنا مسلمانوں کی ہر تقریر، ہر تبلیغ اور ہر واعظ کی ابتدا میں موجود ہوتی ہے، اور آج بھی یہ روایت ہے کہ نیکی اور بھلائی کے بیان سے پہلے ہمارے علماء اور مفکرین حمد و ثنا پڑھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی اس کی نسبت ہے۔ حمد و ثنا کے بعد جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا، ان میں سے دو چار جملے تو بہت ہی قابل غور ہیں، اور آج اگر کوئی
سوشل سائنٹسٹ اور کوئی پولیٹیکل سائنس کا مفکر ان پر غور کرے تو مشرق اور مغرب کی ریاست اور سیاست سے متعلق ساری تعلیمات اور ساری کتابیں ان چند جملوں پر قربان کی جا سکتی ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مدینے کے لوگوں، میں تمہارا حاکم مقرر کیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں۔ یہ کمال جملہ ہے اس تقوی کا کہ جس کا مرکز حضرت ابوبکر کا قلب تھا اور جس کے اثرات آپ کی روح پر موجود تھے۔ آپ اس شاخ کی مانند لوگوں سے یہ بات کر رہے تھے کہ جس شاخ پر پھل لگتا ہے تو وہ اور جھک جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے مقرر تو کیا گیا ہے اس کے میں اہل نہیں ہوں، اس لیے کہ ایمان والے بڑے بڑے نیکی اور پارسائی اور قابلیت کے دعوے کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ اگلا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مدینے کے لوگوں، تمہارا کمزور ترین آدمی آج طاقتور ہے جب تک کہ میں اسے حق نہ دلوا دوں۔ یہ ہے وہ پولیٹیکل سائنس کہ اسلام کمزوروں، گرے ہوئے طبقات اور محروموں کا پشتبان ہے، اور جس کو ریاستی امور اور اقتدار سونپا جائے تو وہ کمزور کو طاقت دینے، تقویت دینے، حمایت دینے کے لیے آمادہ ہو۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ مدینے کے لوگوں، جو تمہارا کمزور فرد ہے ابوبکر کے نزدیک طاقتور ہے جب تک اسے حق نہ دلوا دے۔ اس طرح دوسرا شاندار جملہ ارشاد فرمایا کہ جو تمہارا طاقتور ہے ابوبکر کے نزدیک وہ بہت ہی کمزور ہے جب تک کہ ابوبکر اس سے حق لے نہ لے۔ لہٰذا سامعین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا یہ مختصر عرصہ اس بات پر گواہ ہے کہ اسلامی ریاست کی بنیادیں مستحکم کرنے میں امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین سیرت چھوڑی ہے۔ آپ چاہتے تو بڑی تنخواہ رکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے مسلمانوں کے قیادت کے تصور میں ایثار اور قربانی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ بہت کم تنخواہ رکھی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد جب گھر میں میٹھا پکا تو آپ کو تعجب ہوا کہ اتنے کم وسائل میں ہمارے گھر میں میٹھا کیسے پک گیا۔ انہوں نے اپنے اقتدار کو ظالم حکمرانوں کی طرح اور فاسق اور بددیانت حکمرانوں کی طرح اپنے خاندان، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے مفاد پرستی کا ذریعہ نہیں بنایا، اپنی پراپرٹی میں اضافہ نہیں کیا۔ تھوڑا سا وظیفہ تھا، میٹھا پکا تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ میٹھا کیسے پک گیا اتنے کم وسائل کے اندر، اور بیوی بھی اللہ والی تھی۔ اس نے بڑے ادب اور تحمل کے ساتھ عرض کیا کہ امیر المومنین، جو خرچ آپ مجھے دیتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا میں بچاتی تھی اور اس سے یہ میں نے میٹھا پکایا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے کہ ہمیں اپنی قیادت کے اندر انہی خصائص اور انہی خوبیوں کی جستجو اور تلاش ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وظیفے میں سے تھوڑی سی اور کمی کر دی کہ ابھی اس میں سے میٹھا پک سکتا ہے۔ یہ وہ عظیمت کی راہ ہے کہ جس پر حکمران چلیں تو وہ عوام کے دلوں پر بھی راج کرتے ہیں، لیکن جب اپنی پراپرٹیاں بنائی جائیں اور نسبت ابوبکر سے ظاہر کی جائے تو بے برکتی انسانی معاشروں کا حصہ بن جاتی ہے اور زوال کو نہیں روکا جا سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے لازم نہیں کیا، لیکن ایک ماڈل سیٹ کر دیا کہ کم سے کم وسائل کے ساتھ فقر کی زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ اسی طرح آپ کے دور خلافت کے اندر خدمت خلق کے درجنوں واقعات ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ سید القوم خادمہم، جو قوم کا حکمران ہوتا ہے وہ قوم کی خدمت پر مامور رہتا ہے، اور اس کی گواہیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نے بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا
محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم.